ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إن لي في قهر قلب نوركم خذ يدي ساعدنا ما يزكى لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام على سيدنا الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله. اللہ لا شریک کے لیے سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے. انگنت لا تعداد بے حد و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرز کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مصطفیٰ میں اور کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت کو بے حد و سلام. عالی مرتبت قابل احسان احترام جی وقار برادران اسلام، معزز سامعین حاضرین، آج کا یہ پروقار اجتماع جناب محمد لیاقت علی صاحب انصاری مرحوم ان کے درجات کی بلندی، اصحال ثواب اور کامل بخشش کی دعا کے لیے ہے. اور مجھے محمد کرامت علی عزیزم نے دعوت دی، پہلے دفاتر کو تو آیا تھا لیکن ان کی خواہش کی 40ویں پہ آ کے تھوڑی گفتگو کروں تو میں اس کے بعد آپ کے پاس موجود ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارا یہ آنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے لیے آپ کے لیے بالخصوص جن کے احساس ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا جناب محمد لیاقت علی صاحب انصاری، اللہ پاک ان کی روح کو جو ہے وہ تسکین عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور عطا فرمائے، ان کی کامل بخش فرمائے اور وہ صاف و سبزی جمیل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. معززین سامعین، چند الفاظ نعت خوانی بھی ہوئی. جو میں نے الفاظ قرآن کریم سے تلاوت کی ہے
وہ الفاظ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ بتایا، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا، اور یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے، میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ بھی ہے۔ جب بھی کوئی غم آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، کوئی ایسی گھڑی آ جائے، جانی و مالی نقصان ہو جائے، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم یہ بات کہیں، اور نہ صرف کہیں بلکہ اس پہ اپنا عقیدہ بھی رکھیں۔ وہ کیا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جس بندے کو اس جملے کی سمجھ آ جائے وہ زندگی بھی اس کی آسان ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی آسان ہے۔ ہم عمومی طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں جو قرآن کریم میں آیت کریمہ بھی ہے، میرے نبی نے بھی فرمایا جب بھی کوئی ایسا موقع، غم کا موقع، دکھ کا موقع، جانی مالی نقصان ہو جائے، پہلے تو اللہ سے عرض کرنی چاہیے مولا اپنے نبی کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے ہر دکھ مصیبت سے پناہ عطا فرما۔ لیکن وقت ایسا آتا ہے، انسانی زندگی ایسی ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، تخلیق سے پہلے جب ان کی مٹی کو گوندا گیا تو 40 دن تک، بعض روایات میں 400 سال بھی آتا ہے لیکن زیادہ بہت میں روایات میں 40 سال آتے ہیں۔ 40 سال تک بارش برستی، پانی برستا رہا، اور روایات میں آتا ہے ان میں سے 39 سال جو تھے وہ غم کی بارش تھی، 1 سال خوشی کی بارش تھی۔ اسی لیے انسانی زندگیوں میں غم کی کیفیات، دکھ کی گھڑیاں زیادہ آتی ہیں، خوشی کی گھڑیاں کم آتی ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ سے دعا تو مانگنی ہے کہ الہی غم ہمیں ہر غم سے، ہر دکھ سے اپنی پناہ عطا فرما۔ جب مالک پناہ دیتا ہے تو غم کی گھڑی بھی ایسے ہی نکل جاتی ہے۔ اگر اس کے فضل نہ ہو، اس کی پناہ نہ ملے تو پھر تو ایک گھڑی کا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں جو سبق دیا گیا وہ یہی ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب اس جملے کو سمجھ لیجئے اور آج کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ ہمیں پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے، یہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ، اِنَّا لِلَّهِ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو ہمارا نقصان ہوا جان کا یا مال کا، وہ ہمارا تھا ہی نہیں۔ بات سمجھے؟ وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کس کا تھا؟ للہ، وہ تو اللہ کے لیے تھا۔ جب ہم اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھیں گے، اپنا ہی سمجھیں گے، تو پھر اس کا جو ہے وہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے بہت سے کفار ایسا غم آتا ہے، ان کا کوئی مالی طور پہ وہ غریب ہو جائیں، ان کو بینکرپٹ ہو جائیں، تو وہ معاذ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا خودکشی کر لیتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی دیگر نقصان ہو جائے تو غم کو کافی برداشت نہیں کر پاتا، وہ یا شراب پیے گا، کلبوں میں جائے گا اپنے اس غم کو ظاہر کرنے کے لیے، یا پھر وہ پھندا لے گا، گولی مارا اپنے آپ کو مار دے گا۔ لیکن مومن ایسے نہیں کرتا۔ اگر ایسی کیفیت آ جائے تو ہم بڑے آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں، مگر جملے یہی ہوتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارا تھا ہی نہیں، اِنَّ لِلَّهِ، یہ سب کچھ تو تیرے لیے، سبحان اللہ، یہ سب کچھ تو تیرے لیے۔ اب جب یہ ہوگا نا پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مثال کے طور پہ ایک شخص مجھے 100 روپیہ دیتا ہے، کہتے شاہ صاحب یہ 100 روپیہ رکھیں، آپ اس کو 2 دن 10 دن 4 دن اپنے پاس رکھیں، اور اس کے بعد اگر اس میں کمی بیشی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، 1 سال کے بعد مجھے یہ واپس کر دیجیے گا۔ میں وہ 100 روپیہ اپنے پاس رکھتا ہوں، وہ جو کدی 10 کھا لینا، کدی انہوں نے انویسٹ کر دینا، وہ 50 کما لینا، پھر مہینہ لگتا ہے، پھر وہ جو 60 کھا لینا، 40 پھر کتے لانا، پھر وہ جو 50 کما لینا، کرتے کرتے سال آ جاتا ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، زیادتی ہو سکتی ہے۔ سال کے بعد وہ شخص مجھے آئے اور میرے پاس آ کے شاہ جی میں پیسے دیتے ساتھ واپس کرو۔ اب وہ روپیہ 100 روپیہ مجھے دیتے ہوئے کوئی جھجک یا کوئی غم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ میرا تھا ہی نہیں۔ یہ تو مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ بھائی تمہاری مہربانی، تم نے 1 سال مجھے اپنا پیسہ استعمال کے لیے دیا، یہ تو ہم اس کا شکر گزار ہونا ہے۔ تو اس مثال کو سمجھیں، اللہ نے ہمیں لاکھوں دیے، کروڑوں دیے،
اللہ نے صحت دی، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے پاکیزہ اور محبت والے رشتے دیے، اللہ نے ماں دی، باپ دیا، چچا دیا، تایا دیا، بھائی دیا، بیٹے دیے، اولاد دی، اللہ نے خدمت گزار بیوی دی، یہ سارے رشتے ہیں۔ تو جب اللہ نے دیے، جب اس کا حکم آتا ہے تو وہ لے لیتا ہے۔ اکٹھے رہنے کی وجہ سے محبتیں ہوتی ہیں، ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، چچا سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، رشتے دار سے محبت ہے، دوست سے محبت ہے۔ تو وہ اللہ نے ہمیں دیا، ہم روتے ہیں محبت کے لیے کہ ہم سے وہ رشتہ بچھڑ گیا، ہم سے وہ تعلق ظاہری طور پہ ٹوٹ گیا، مگر مولا غم تو ہے۔ اصلا سال اب نا قربانی کا وقت آیا، بچے ضد کرتے ہیں کہ ابو قربانی لے کے آئیں، چھترا لے کے آؤ، بکرا لے کے آؤ، 10 دن 15 دن کی خدمت کری دی جو ذبح کر کے باہر رو پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ ہوتا ہے یہ قربانی کے لیے دیا، پتہ ہوتا ہے عید کے دن اس کو ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام پہ، لیکن اس کی خدمت کی وجہ سے، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے، اس بکرے سے، اس جانور سے محبت ہوتی ہے جس کی خدمت کی جاتی ہے، تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یار بڑی محبت سے پالا تھا، میں نے اس کی بڑی خدمت کی تھی۔ تو یہ جو آنسو ہے، یہ دکھ ہے، یہ جدائی کا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی میرا باپ تھا، میرا بھائی تھا، میرا رشتہ دار تھا، یہ ہم سے چلے گئے۔ مگر یاد رکھیے صبر کب آئے گا؟ جب ہم یہ سمجھ لیں کہ اِنَّ لِلَّهِ، مولا تیری مہربانی، ہمیں کچھ عرصہ یہ رشتہ ہمیں نبھانے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا تھا نہیں، ہم نے اس کی خدمت کی، ان سے محبت کی، تھا کس کا؟ بولیے کس کا؟ اللہ، اللہ کے لیے تھا، ان کا ہمارا آنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا جانا بھی اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے نہیں ہوتا وہ اتنا غمزدہ ہوگا کہ وہ اپنی اگلی زندگی بھی برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ کفار کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ ساتھ کچھ اللہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے، ہر وقت میں کے ڈٹ لگائے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مال میرا، دولت میری، پیسہ میرا، زمین میری، رشتے میرے، سب کچھ میرا، جبکہ مسلمان کہتے ہیں مولا میرا تو کچھ نہیں، سب کچھ تیرا۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے کہا یہ طاقت میری، نمرود نے کہا یہ حکومت میری، شداد نے کہا یہ جو ہے وہ سب کچھ اقتدار میرا، یہ اس نے قانون نے کہا یہ خزانے میرے۔ آج ان سے پوچھو تمہارے خزانے کدھر ہے؟ آج قانون کدھر ہے؟ اس کے خزانے کدھر ہے؟ آج نمرود کدھر ہے؟ اس کی نمرودیت کہیں ہے؟ آج فرعون کہاں چلا گیا؟ آج سب کچھ جو ہے جنہوں نے میرا میرا کہا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا سب کچھ میرا ہے، مولا یہ سب کچھ تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ سب کچھ میرا ہے، نمرود نے کہا یہ میرا ہے۔ خلیل اللہ نے تو جب آگ میں پھینکنے لگا نا نمرود، جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی پیارے خلیل اگر رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، یہ جان بھی اللہ کی، یہ مال بھی اللہ کا، ہر چیز میرے اللہ کے لیے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ نمرود ختم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام آج بھی، فرعون ڈوب گیا، غرق ہوا، مگر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام آج، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سب برباد ہو گئے، مگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی آج بھی۔ یزید کا تخت، یزید کا راج، یزید کی حکومت، یزید کا اقتدار، یزید کی دولت، یزید کی سپاہ، یزید کی فوج آج کہیں نہیں، نہ یزید ہے نہ یزیدیت ہے۔ حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی۔ یہ ہوتا ہے جو کہے نا مولا تیرا، مولا حسین نے کہا میں بھی تیرا، میرے نانا بھی تیرے لیے، میرے بیٹے بھی تیرے لیے، میرے بھائی بھی تیرے لیے، میرا علی اکبر کی جوانی تیرے لیے، غازی عباس کے بازو مولا تیرے لیے، میرا علی اصغر بھی تیرے لیے، میرا حسین کا سر بھی، یہ حسین کا نہیں مولا یہ بھی تیرے لیے۔ ہمارا کیا؟ صدا نباتی بلبل بول، صدا نبات بہارا، صدا نما پہ حسن جوانی، صدا نسو، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کسے دے نال وفا نہیں کیتی، سبحان اللہ۔
عزت دا رزق دیتا اے میرے رب دیاں مہربانیاں نے انہاں سانو رب نے شان دتی مکان دیتے رشتے دیتے مگر رب دی عزت دی قسم کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے پاویں کوئی انسان ہے پاویں جڑا کوئی جن ہے پاویں ہر زیرو کل نفس ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کوئی چودھری ہوئے کوئی سردار ہوئے کوئی نمبردار ہوئے یا پیر ہوئے اے اللہ دے بلی اللہ دے نبیوں نے بھی یہ وقت آیا اے کسے دے نال وفا نہیں کی تھی سب مل کے میرے نال آکھو کسے دے نال اچھی آواز بلند آکھو کسے دے نال وفا نہیں کی تھی اور اس دنیا پہ اعتبار آوی تھے کسے دے پیر نہیں لگے سارے ٹر گئے ساڑھے باپ ساڑھے دادا ساڑھے پردادا ساڑھے رشتے دار ساڑھے یار اساں آپ انہاں دے جنازے پڑے دے ہوئے سارے ٹر گئے بارو باری تے بندیا چپ لے وہ نام اللہ دا جنہ میرے اللہ نو نہیں منیا جنہ میرے اللہ دی وحدانیت نو نہیں منیا جنہ میرے اللہ دی ربوبیت نو نہیں منیا جنہ سب کچھ آگیا سب کچھ میرا ہے آج دنیا تے نام و نشان نہ رہ گیا جنہ رب نو منیا اے آدمی زندہ نے جنہ نہیں منیا دنیا تو روندے چلے گئے بندیا اے سارے ٹر گئے پارو باری تے بندیا چپ لے نام بندیا چپ لے نام اللہ دا تے نہ رووی ٹر دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جگر گوشہ خطیب الاسلام برادران اسلام یہ گل ذہن وچ بٹھا لو جے آکھو نا میرا تو میرا تو کچھ بھی نہیں یہ جڑے کپڑے پائے نا جو بندہ جوں نکل جائے تے کپڑے بھی لیتے نہیں کینچیاں نہ کٹ کے لاندے بس اکھی ویکھے وہ بندہ جڑا اپنی کلیج بھی ٹوٹن دیتا ہل نہیں سکتا آپ غسل نہیں کر سکتا اگلے منجی تے بھی چک کے لے جاتے قالو انا للہ یہ گل سمجھ لو اپنے ذہن وچ بٹھا لو کہ میرا کچھ نہیں مولا سب کچھ تیرا کہ میں لفظ جو ہے نا یہ انسان کو برباد کر دے کدی زندگی چ نہ کہ میں اللہ مینوں بھی کدی توفیق نہ دے لے اللہ تانوں بھی کدی توفیق آمین یہ لفظ میں نے برباد پہلا بندہ جڑا مخلوق وچوں جن میں آکھیا نا خدا نا شیطان کدی کسی لکھاں کروڑا ارباں لا تعداد فرشتے رب کی بارگاہ چھوڑ کدی کسی فرشتے نے آکھیا میں نہیں تو جائوں ایک شیطان ہے جنہیں آکھیا سی میں رب نے جو آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا نا کہ سجدہ کا حکم دیتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فرمایا میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سارے مان جائے ایک میں کرنا رہا انا خیر منہ شیطان نے کہا میں چنگا میں نے سجدہ کرنا جدوں نے کہا میں چنگا تو میرے رب نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو کافر ہو گئے بے شک فاخرج نکل ان تو میری بارگاہ چ نہیں جا سکتا کیوں وہ جدی بادشاہی رہی ہے نا وہ دی بادشاہی مننی پیندی بے شک وہ دی بات لفظ ہے میں میرے رب دی شان ہے وہ المتکبر وہ
رب میرا تکبر والا ہے. بندے نے کی ہو تکبر کرے؟ کس گل پہ تکبر؟ کہ میں 6 فٹ کھا سے میرے کو اربا روپیہ ہے، میرے کو بڑی دولت، بڑا پیسہ، بڑی طاقت، کتنا مرضی اکٹھا کر لے، منٹ لگتا ہے. آندھنے چودھری صاحب آ گئے، چٹھا صاحب آ گئے، چیمہ صاحب آ گئے، فرق صاحب آ گئے، بڑیا صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے، مولوی صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے. کہ منٹے جو جان نکل جاتی ہے نا، پھر کوئی نہیں آتا چودھری صاحب دکھے، پھر کوئی نہیں آتا پیر صاحب گھر آندھنے میت پئی ہے. وہ چودھری تارڑ چٹھے ہر شک ختم، پھر وہ بھی ہر بندہ میت. اس میت بنن تو پہلا سامنے سمجھ لینا چاہیے کہ سادہ کچھ نہیں، قالو اِنَّا لِلَّهِ، سب کچھ میرے اللہ دے، سب کچھ میرے اللہ دے. اللہ کہہ سکتا ہے قیامت دے دیارے میں ہر چیز جامع فنا پینے. القاریۃ مالقاریۃ وما ادراک مالقاریۃ. این باہر روئی دی طرح اتر گئے، قیامت آئے گی. این زلزلے طوفان آسمان کے سیارے ٹکران گے، چند اپنی جگہ مدار چلی جائے گا، زمین ہل جائے گی. یہ تیرے 6-7 سکے دا زلزلہ ہوئے تے بندے کروں باہر بچ دے. تو جدو آسمانہ کے سیارے تے زمینہ ہے جی ٹکران تے باہر اٹھن گے، کدی سوچا کہ کی بنے گا؟ تصور کرو نا اس گل میں کہ جدو باہر روئی کی طرح اٹھن گے کہ قیامت اللہ معاف فرمائے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنی دردناک آواز تے کھڑکھڑاہٹ ہوئے گی کہ جنگل کے جانور پناہ لین واسطے شہر میں بھجن. اور میں شہر کے بندے جنگلوں بھجن گے کی پناہ ملے، مگر رب دی عزت دی قسم پناہ انہوں ملنی ہے جنہیں رب دا نام لیا تے نبی دا غلام کتے پناہ نہیں. پناہ اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات ہے. یاد رکھیا جی برادران اسلام، للہ سب کچھ دے واسطے، سب کچھ ہے ہی ہوتا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے دا وصال ہوئے، 3 صاحبزادے. جدوں ویکھیا اکھاں چ آنسو تے آئے نہیں میرے نبی دے، مگر آکھیا مولا جی میں تیری رضا. سبحان اللہ. اسی بھی جملہ بولنے پڑے تے ساڈا دل نہیں کھلوندا. جویں اللہ دی رضا، جو میرے مالک کا حکم، انا للہ. لیکن اس فکر کو سمجھ آئیے تو بڑا پارا فکر ہے. تو صاحب نے زیون کا رضا کرنا پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون. دوجا گل سمجھ لو، راجعون نیرا یہی نہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے اساں بھی اتھے ہی جانے ہیں، ہم بھی لوٹ کر جائیں گے. راجعون واپس جانے ایسا کسے سے بیر نہیں رہنا. جو واپس جانے تو یاد رکھے لو جو کچھ تقاضے وہ کی میں ہم کروں آیا تسی بھی کروں نکل دے. سارے کوئی زمینداری واسطے نکل دے، کوئی کاروبار واسطے نکل دے، کوئی مزدوری دیہڑی واسطے نکل دے. تو جدو گھر دے جڑے انہوں نے آس کوئی امید ہوتی ہے جدو واپس آئے گا کچھ لے کے آئے گا. ایک حالت دے وے کہ بندہ گھروں نکلے تے گھروں نکلے تے سارا دن کدیو بازار کدیو چوک وچ یارانہ کھیڈدا رہے، گلاں کردا رہے. شام ہوئے تے خالی ہاتھ گھر جائے تے کی سمجھے گا گھر والے راضی ہون گے؟ وہ آکھن گے کچھ سارا سی انتظار کرنے باہر بھوکے بیٹھے، کچھ دے سانو جڑا پکائیے تے جڑا کھیٹے گا نا لوکی تے ویکھن گے واہ یار بڑا مزے کردا پیا. یہ تو پوچھو نا جو شام کی گھر جاندا ہے گھر دا حال کی ہے؟ دینے تے تو کھیڈدیاں ویکھیا مگر شام دی بھی جا کے ویکھنا کہ شام تو بعد گھر دا حال کی ہے. بی بی ناراض ہوندی ہے، بال ویندے ہوندے نے ساڈا اے پیو ہے تے آپ منہ بکھان جو گا نندا بالاں تے کر دیاں کیوں کہ اودے ذمے سی جو واپس آیا کچھ لے کے آ. مسلمان ایک ہوے جڑا خالی ہاتھ کھیڈ کود کے گھر ٹر جاندا ہے، دوجا ہوے جڑا نکلدا ہے محنت کردا ہے مزدوری کردا ہے. انہوں چاہتے ہیں لے ایڈا اچھا موسم میں مین پہندا پیا تو تو نہاندا بھی نہیں پیا، انجوائے کر. وہ محنت کرتا ہوں. لیکن جو شام پہنی ہے نا جڑا دن انجوائے کرتا ہے شام میں پریشان ہوتا ہے. تے جڑا محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے کھیل چھڈدا ہے لہو لعب تو دور رہندا ہے، وہ کچھ جان لگیا کچھ سبزی لیندا ہے کچھ آٹا لیندا ہے کچھ پھل لیندا ہے لے کے گھر جاندا ہے نا جدوں تے گھر دے ناراض نہیں ہوندے، استقبال کرتے ہیں کہ کچھ لے کے آئے. انہوں کچھ وہ دی رات آرام نہ پاپار وہ پیر اٹھتے ہوندے، بیوی روٹی پکا کے اگے رکھی ہوندی ہے، بالنس پہ کے خوش تے راضی رہندا. اللہ سب سے گھر آباد فرمائے، وہ دا گھر آباد ہوندا ہے.
پریشانی بربادی انہیں محنت کی تھی تے گھر آباد مسلمان مثال دیتی ہے انسان دی زندگی بھی بالکل ہے جنہیں کھیلتا رہا یارن پھرتا رہا 4 دنوں کی زندگی کھا لیا پی لیا موج اڑا وہ وقالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ جدو قبر دی رات جانتا ہے نا تو وہ دے کول شاید کوئی نہیں ہوندی اب وہ فرشتے ہوندے نے ہاں بھی بے لیا لے کے آئے ہیں 10 قبر واسطے کی لے کے آئے ہیں قبر دا نور کیا وہ دے کوئی جواب نہیں ہوتا وہ کیوں کہ انہیں زندگی کھیڑ کے گزاری ہوئی تو جڑا فجری اٹھیا سبحان اللہ حی علی الصلاۃ آواز تو اٹھیا کام کیوں اٹھا کام تو مشکل ہے مگر محنت انجی کری دی انہیں فجر دی نماز پڑھی دین اللہ کا ذکر کرتا رہا مزدوری محنت کاروبار کرتا رہا اثر زور پڑھی اثر پڑھی مغرب پڑھی عشاء پڑھی کہ جنہوں اے سارے جو موت آ جائے نا وہ جو قبر سے جاتا ہے نا تو انہوں جا کے پریشانی نہیں ہوتی فرشتیاں نے اچھا آپ ایویں نہیں آیا خالی ہاتھ نہیں آیا کچھ لے کے آیا کچھ لے کے آیا کی لے کے آیا پہلی شرط دے بھی وہ لے کے جائے تے اللہ دی توحید تے میرے نبی دی محبت ختم نبوت ایمان لے وہ میرے اللہ وحدہ لا شریک الوہیت نو مندا ہوے رب ذوالجلال جویں یہودیاں مننے عیسائیاں مننیا جویں جڑا مشرکاں تے بے ایماناں مننیا نا انج نہ منیو انج مندا ہوے جویں اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے جویں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نو انج مننے جویں اللہ فرماندا ہے قل هو اللہ شریک ہے وہ دی عبادت اندر وہ دی ذات اندر کوئی اور شریک نہیں وہ دی صفات اندر کوئی الہ ہے کوئی کتنا جلیل القدر ہو گئے اللہ دی بارگاہ سجدہ کرنے والا ہے وہ میرے رب ذوالجلال صورت تو بھی پاک ہے وہ جسم تو بھی پاک ہے مگر جو چاہے جدوں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے ساری دنیا دی عبادت کرتی ہے اسی جناب میں مننے ہیں پیان ڈٹھیاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ حاضر ہوئے سلام عرض کیتا ابو بکر صدیق نے جواب دیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں پیارے ابو بکر میں عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لیں ساریاں نیکیاں لے لو اپنیاں صرف 2 دے دو ایک دن والی ایک رات والی ان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیاں کم از کم کو دو انیاں سن جنہیں آسمان کے تارے اور تو بات دیا
کہ ادوں تک یہ سن جن میرے نبی نے فرمایا کہ عمر دیا نیکیاں جن آسمان کے تارے نے نا ان میرے عمر دیا نیکیاں نے اس تو بعد والی شامل کوئی نہیں تے نبی پاک نے سلاسل وصال تو بعد کہ ابو بکر صدیق مرض کرتے ہیں پیارے ابو بکر میری ساری دلو میری نمازاں میرے روزے میرے حج میری زکاتاں میرا جہاد میرا تلاوت میری نفل و نوافل میری ہر نیکی ابو بکر تسی اپنے کھاتے پا لو تے اپنی دو میرے کھاتے پا لو سودا کر لو میرے نال ابو بکر صدیق فرمانے کے لیے عرض کرتے ہیں ابو بکر ایک رات والی تے دن والی سبحان اللہ صرف دو لے لو ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ کیڑیاں عرض کی تھی رات والی ہو جو یار نو لے کے غار وچ گئے سبحان اللہ اینڈ سامنے بٹھا کے اپنے حبیب نو اپنے آقا کو دین دے سبحان اللہ دن والی ہو جو نبی کی ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تساں فوج تیار کر کے میرے نبی دے غلاماں نو تیار کر کے نبی دی ناموس دے دفاع واسطے سبحان اللہ کہ دو میرے کھاتے پا دو تے میری نمازاں بھی لے لو میرے حج زکاتاں بھی لے لو اور مسلمان یاد رکھنا ان دعا دا تعلق رب دی عبادت نال نہیں میرے نبی دی ذات نال بے شک اوتھے کی کیتا نبی نو ویکھیا اوتھے نبی دے ناموس واسطے جہاد پتہ لگا ساری جہان دیاں عبادتاں ایک پاسے میرے نبی دی ناموس کا دفاع ایک پاسے اللہ سرتا بقدم ہے تنس سرتا اللہ کی سرتا بقدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے وہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے انہاں کہ میری نماز ہو دے ساڑیاں لے اپنی دو دے دے کیونکہ عمر فاروق دا بھی عقیدہ ہے جی محمد دا دین بھی تو سبحان اللہ تے ایمان بھی تو میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میری سوکو صلاۃ اذان بھی تو میری حج نماز اتے فرض فریضے ہاں میری حج نماز اتے فرض فریضے میرا مصحف دے قرآن بھی تو ہو جے کر یار فرید قبول کرے ہے جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی ایک کملی میں ابو بکر میں اپنی دو نیکیاں دے دیو ایک رات والی ایک دن والی رات جدو نبی نو زیندے رہے نبی دی زیارت کرتے رہے نبی نو لے کے تسی غار وچ بیٹھے رہے دن جدو نبی دے ناموس واسطے نبی دی شان واسطے تساں جہاد دا حکم دیتا تو پتہ ہی لگا ایمان میرے نبی دی محبت دا نہ ہے نبی دی ذات دا دفاع نماز روزے حج زکات نال بھی زیادہ اللہ جل ثواب دیندا ہے تو عرض کرنا پیا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ کی بارگاہ وچ حاضر ہونے نال لے کے کی جانے اوتھے مال تے دولت کم نہیں ہونا اوتھے پیسہ تے جاگیر کم نہیں ہونی اوتھے ملاں تے گڈیاں تے کاراں کم نہیں ہونا اوتھے اللہ دی بندگی تے نبی دا پیار کم نہیں ہونا ہے کوئی مت سمجھو کہ میں تو کئی بندے نا بڑا بھلیکھا ہوتا ہے ہوندا ہے نا جی بندے کی وانڈے جانا ہوئے تو دکان تے اپنے پتر نو باہر کرنا پترا دکان تے بہ فلانے دا اینا دینی فلانے دا فلانی شاید دا بھا ہی اینے دی ویچی انہوں فکر ہوندی ہے دکان پیچھے گواچ نہ جائے منڈا برباد نہ کر دے بڑی فکر ہوندی ہے مگر یاد رکھیا کہ بندے نو موت تو پہلا بھی نہ تیاری کرنی پینی ایتھے فکر کریں گے میری دکان دا کی بنے گا مرن لگے فکر نہیں کرنی میرے مال دا کی بنے گا جدو ماری گیا مال سمجھ چاہیے انجی کر لینا میری دولت دا کی بنے گا میری آپ پہ بھی جو بال سانس رہنے گا تو آپ پہ بڑھنے کے اللہ سب کی اولاد میں توفیق دے دے کہ باپ کی وراثت لے کے تو مردہ میراث خرچ کرنے کی توفیق یہ دی فکر نہیں سمجھ چاہیے کہ میری جائیداد میرا مال میری دولت میرا پیسہ میرے بچہ میری گاواں میرے کاروبار دا کی بنے گا وہ تسی دیکھ رہو کہ ساڈے باپ کہنے کہ پیچھے سامنے نہیں آ انجی ہویا مرن لگی ہے فکر نہیں کرنی میرے مال دا دولت دا کی بنے
لگا فکر کرنی ہے مرد تو بعد میرا کی بنے گا، یہ دیکھنا ہے کہ میرا کی بنے گا. اگر تے دنیا دے مال پیچھے زندگی برباد کی تھی تو تیرا کچھ نہیں بنے گا. کہ جی زندگی رب دی رسول رب دے رسول دی رضا واسطے خرچ کی تھی تو پھر فکر نہ کری تیرا کچھ نہ بنے گا نا تو سرکار تیرا بنا لیں گے. اور ماہی لجپال مدینے دے تاجدار کملی والے آقا کیونکہ یاد رکھیا جے میرے رب نو عبادت دی ضرورت نہیں، میرے اللہ نو سارے سجدیاں دی ضرورت نہیں، میرا اللہ تے بے نیاز ہے، میرا اللہ تے بے نیاز. میں جملہ کہہ کے گل کو کنکلوڈ کرنا. بندے دے سامنے بندہ گڑ گڑاوے روے او دے دل تے اثر ہوندا ہے کہ نہیں؟ بولو کوئی خوشی دی گل ہوے لطیفہ سنے تو وہ نہ چاہنے باوجود بھی دل تے اثر ہوندا ہے کہ نہیں؟ وہ ہس پیندا ہے مسکرا پیندا ہے. غم دی خبر سن کے دل تے غم دا اثر، خوشی دی خبر سنو تے دل تے خوشی دا اثر. کوئی بندہ گڑ گڑائے منت کرے تے او دا اثر ہوندا ہے کہ مگر یاد رکھیا جے میرے رب دی ذات تے کسے گل دا کوئی اثر نہیں، نہ کوئی غم دا اثر ہے نہ دکھ دا اثر ہے نہ او دے جڑا کسے دے نہ رب دی ذات دے اوتے رب اللہ الہان دے یوں نے جی دی ذات تے کسے شے دا اثر نہیں. تے جدوں اثر تاں ہی رب نے فرمایا میں بے نیاز ہوں. ایک دو چار نہیں ارباں خرباں بندے سڑدے یہ دوجے پاسے رب نو 17 ماواں نالوں چوکھا پیار ہے بندے تے پتر جہاں دے پیر سڑدے ہون ماں ویکھ کے چپ رہندی بھج کے کھڑدی. میرے رب نو بندیاں نال پیار تے ہے مگر وہ دی صفت جڑی بے نیازی دی ہے نا کوئی سڑدا تو بے نیاز ہو جائے تو پھر کی بنے گا؟ یہ سانو اللہ کرو اس بے نیازی کو ڈرنا چاہیے. ایک دو 10 نہیں کروڑا ارباں بندے آگ وچ سڑن وہ بے نیاز وہ چیختے رہن چلاندے رہن وہ دی ذات تے اثر ہی بے نے کافراں میں مطلب یہی ہونا ہے معافرت. وہ جہنم چوڑے نے انہاں چیخنا ہے چلانا ہے جہنم دی آگ وچ سڑنا ہے. اللہ دا وعدہ وقود الناس والحجارہ عدت للکافرین. وہ کافر سڑن گے رون گے معافیاں منگن گے مگر کوئی بندہ دسے جڑا کافر جہنم چوے گا تو رب انہوں معاف کر کے باہر کر دے گا. رب دا وعدہ فرمایا جڑا ایمان تے نہیں مریا وہ جنت وچ نہیں آ سکتا. انہوں بے نیاز ہے سڑتے رہے تو پھر مسلمان ذرا سوچ سانو کی کرنا چاہیے. رب تے بے نیاز ہے مگر میرے اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب تے غالب ہے تے میں بے نیاز ہوں مگر میں اپنے حبیب نو بے نیاز نہیں بنایا. نہیں سمجھا رب بے نیاز ہے اللہ الصمد مگر رب نے نبی نو بے نیاز نہیں بنایا. نبی نو کی بنایا اور میں سنیا میں تے بے نیاز مگر امت دا تیری دا اپنے بندیاں دا کچھ تے کرنا ہے تے میری صرف سے بے نیازی دا اظہار بھی ہونا ہے تے کملی والا غلام تیرے ہون تے میں بے نیاز ہو جاؤں. یا اللہ کرنا فرمایا میں بے نیاز ہاں مگر میں اپنے حبیب نو بے نیاز نہیں بنایا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جدو نبی دا غلام تھوڑا جا بھی پریشان ہوئے گا نا کہ رب بے نیاز ہے نبی بے نیاز نہیں. تھوڑی تکلیف بھی میرے نبی نو پریشان کرتے ہیں. جدو نبی پریشان ہوئے گا تو پھر رب فرماتا ہے نبی دی پریشانی میں نہیں دیکھ رہا میں اپنے حبیب دی پریشانی نہیں دیکھنی. او دی زلف بلال جدو پریشان ہوئے اللہ فرماتا ہے نا میں نہیں دیکھنی میری رحمت دا تقاضا ہے میں مجبور نہیں میں مجبور نہیں قادر مطلقہ مگر میری رضا ہے کہ جو میرا نبی چاہے والا سوف یعطیک ربک فترضی. جو میرا نبی چاہے گا اللہ فرماتا ہے میں تے نبی دی رضا چاہنا وا. جدوں کوئی غلام جڑا ہے وہ تڑپدا ہوے گا خنجر چلے کسی پہ تڑپے ہم فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں رب دی عزت کی قسمیں خیر فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. پھر نجات کا رستہ کیے بخشش کا رستہ کیے امت مصطفیٰ بن جا نبی دی غلامی کر لے با ایمان لے اپنے اپنے کردار درست کر لے مگر مرن تو بعد بھی رب تے بے نیاز ہے مگر میرے نبی نو گوارا نہیں. تو رب نے فرمایا یاد رکھیا
حشر نو اے آمینہ اے گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال رضا تم سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم دعائے محمد گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تیرے لال تیرے لال تیرے لال تیرے گل حشر نو اے آمینہ تیرے لال تے مکنی ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کل کالی کتلی مویا جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا اے گل حشر نو اے آمینہ تیرے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا کیونکہ کل حشر نو اے آمینہ تیرے میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی فرمانے نے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار میرے نبی دی شان محبوبیت اے رب دی بارگاہ دی اصرار ورنہ دے بے نیاز گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے اے یہ قہر غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے آنکھوں میرے نال یہ قہر و غضب میرا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے 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 یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے کبران محبوب یہ مجھے نہ سنا دو جو کہہ دو گے وہی اب یار کریں گے کل حشر نو اے آمینہ تیرے کل حشر نو اے آمینہ تیرے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنیوں کے بادشاہ سنیوں کے بادشاہ میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی ہر خطا معاف ہوئی آقا تیرے گنگانے سے عمل کے پیش نظر تمہیں ہوتا رسوا عمل کے پیش نظر تمہیں ہوتا رسوا مل گئی شان مجھے آقا تیرے فرمانے سے پاوکار بنا عزت و شہرت پائی لوگا خطیب الاسلام آ گیا لوگا سنیاں دا بادشاہ آ گیا مقبول عرب و عجم
حشر نو اے آمینہ تیرے نا دن نا مہینے نا سالت مکنی کل حشر نو اے آمینہ سامعین راجعون، ہم نے لوٹ کے جانا ہے، ایمان کے ساتھ جیو، نبی کی غلامی میں جیو، نبی کی ازواج و اہل بیت و اصحاب کا احترام رکھو اور اپنے نبی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھو۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں جس کا رشتہ جتنا نبی سے مضبوط ہوگا اتنا وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں شان پائے۔ تجھے نبی نہ تعلق نہیں تو دنیا کی زمین پہ بھی عزت اس کے مقدر میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی